اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رسول رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہی قصہ مختصر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دے 30ویں پارے اور سورۃ اللیل دیاں 2 آیات طیبات آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ان آیتاں دے اندر اس سورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظمت شان طہارت و صداقت نو بیان فرمایا ہے۔
ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور دور رکھیا جائے گا اس نو جو سب تو زیادہ متقی ہے، الذی او یؤتی جڑا دیندا ہے مالہ اپنا مال یتزکا دل نو پاک کرن واسطے۔ اس آیت وچ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی افضلیت نو بیان فرمایا۔ تمام امت بلکہ تمام امتاں دے وچوں سب تو افضل جڑی ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی امت سمیت کسے بھی نبی دا کوئی بھی امتی ابو بکر صدیق تو ود شان والا نہیں ہے، نہ ساڈے اپنے آقا کریم علیہ السلام دا کوئی امتی اور نہ ہی کسی ہور نبی دا کوئی امتی۔ سب نالوں نبیاں تو بعد اچھی شان والا ہے تے او میرے آقا کریم علیہ السلام دے یار غارو مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن دی ای آیت کریمہ جڑی پڑھی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب اس نو دوزخ تو دور رکھیا جائے گا جڑا سب تو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ قرآن کریم دے اندر افضلیت دا، قرب الہی دا، اللہ دی بارگاہ دے اندر مقام اور مرتبے دا معیار جڑا ہے او نسب نہیں ہے بلکہ تقوی اور طہارت ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ تعالی نے سب تو وڈا متقی فرمایا ہے کہ امت دے وچوں سب تو بڑا متقی جڑا ہے او ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض منکرین اور معترضین اعتراض کردے نے کہ جی اتھے کیڑا ابو بکر صدیق دا نام آیا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اتھے کیڑا ابو بکر صدیق دا نام آیا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، رافضی بھی تے رافضیاں دے ساڈے اندر چھوڑے ہوئے شتونگڑے جڑے نے وہ بھی کہندے نے کہ جی اے یار غار ابو بکر صدیق کیویں نے، انہاں دا کیڑا ایتھے نام آیا ہے۔ تو پھر میں عرض کراں گا کہ اللہ پاک قرآن دے اندر ارشاد فرماندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ حضور دے معراج دا ذکر ہے تے ایتھے کیڑا نبی پاک علیہ السلام دا نام آیا؟ حضور دا بھی تے نام ایتھے کوئی نہیں۔ اسی طرح تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات،
کہ انہاں وچوں کچھ او نے جڑے اللہ دے نال ہم کلام ہوئے نے، اتھے کیڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام آیا ہے، بلکہ تمام امت دا اتفاق ہے کہ اس تو مراد موسیٰ علیہ السلام نے، تمام امت دا اتفاق ہے کہ معراج تے جان والی ہستی کریم آقا دیے حضور تو سوا اور معراج تے کوئی نہیں گیا، اتھے نا لین دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پوری امت نو پتا ہے۔ ایمیں سان یس نہیں نے از ہما فی الغار، اتھے نا لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سارے جہان نو پتا ہے جڑا غار وچ نا لائی وہ ابو بکر صدیق ہی سی، اتھے نام لین دی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ امت دا اتفاق ہے۔ اپنے پرائے پاکستان، لبنان، ایران، تہران دیاں چھپیاں ہویاں تفسیراں جیڑیاں نے سب متفق نے کہ غار دے اندر نال ابو بکر صدیق نے۔ اسی طرح وسایو جنب حل اتقا، با اتفاق مفسرین اس تو مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اے ایتاں اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق دی شان وچ نازل فرمائی۔ جدو امت دا اتفاق ہو گیا، مفسرین نے با اتفاق نقل کیتا ہے، تو پھر نام دی کوئی حاجت نہیں رہے گی۔ اگر اے سوال اٹھاواں گے تو پھر تے بڑیاں بڑیاں قرآن مجید دیاں آیتاں دے اوپر اعتراض ہوئے گا۔ دوسری بات، اتقا تھوڑی جی علمی بات ہے، لیکن میں کوشش کراں گا بالکل ہی سادیاں لفظاں نال سادے انداز نال عرض کراں۔ اتقا سب تو وڈا متقی، سب تو وڈا پرہیزگار۔ اتقا جڑا ہے اس میں تفضیل دا صیغہ ہے، اے وچ تفضیل یعنی سب تو افضل ہونا پایا جاتا ہے۔ جتھے اس میں تفضیل آ جائے اس تو مطلب یہ ہوندا ہے سب تو بڑھ کے وہ کام کرن والا، جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی ہے احمد، اس دا معنی ہے سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرن والا۔ اکبر سب تو بڑا، اسی طرح دیگر الفاظ، تو اس میں تفضیل ہے۔ اتقا اللہ فرماندہ ہے سب تو بڑا متقی۔ اچھا پھر اگلی بات اسے بڑی پیاری ہے کہ ایک ہندہ ہے اس میں تفضیل اور ایک ہندہ ہے مفضل علیہ، یعنی افضل ہونا، یہ تے اللہ نے ذکر فرما دیتا، لیکن کدے نالوں متقی زیادہ ہے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق کدے نالوں وڈا متقی ہے، او دا نام نہیں لیا۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق تو وڈے متقی نے، انہاں دا نام نہیں لیا۔ عثمان غنی تو زیادہ متقی نے، انہاں دا نام نہیں لیا۔ مولا علی تو زیادہ متقی نے، انہاں دا نام نہیں لیا۔ بلال پاک، طلحہ، زبیر، دیگر میرے آقا کریم علیہ السلام دے پاک صحابہ کرام کسے ایک دا بھی نام اللہ نے نہیں لیا کہ فلانے نالوں زیادہ متقی ابو بکر صدیق ہے۔ وجہ کی اے مفضل علیہ یعنی نام تے تان لیا جاندہ جی ابو بکر کسے ایک نالوں افضل ہوندا یا دو نالوں افضل ہوندا یا تین نالوں افضل ہوندا پھر اتھے نام لیا جاندہ۔ جتے تفضیل تو بعد مفضل علیہ دا نام نہ لیا جائے نا اتھے عموم دا فائدہ ہوندہ ہے۔ مطلب ہے کہ کوئی ایک دو ہون کہ انہاں دا نام لیا جائے، ابو بکر سارے نالوں ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ کوئی ایک تو زیادہ متقی ہوندا او دا نام لیا جاندہ، دو تو زیادہ متقی ہوندا اس دا نام لیا جاندہ۔ جناب صدیق اکبر تینہ چون صحابہ تو زیادہ متقی ہوندے انہاں دا نام لیا جاندہ، پر ابو بکر صدیق دے سارے نالوں ہی زیادہ متقی نے، لہذا اللہ نے کسے دا بھی نام نہیں لیا، مطلب فرما دیتا اتقا اے سب تو بڑا متقی اور پرہیزگار۔ مثلا اور سادہ گالوں کرن دی کوشش کرنا، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن اے تسا نال کدی نہیں کیا اذان پڑھنے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے تے نال اسا کدی نہیں کیا کہ اللہ زمین تو بڑا ہے، اللہ آسمانہ تو بڑا ہے، اللہ نبیاں تو بڑا ہے۔
اللہ رسولاں تو بڑا ہے، اللہ کائنات تو بڑا ہے، یا اللہ فلاں چیز تو بڑا ہے، ایک کدی ایسا نہیں کیا، صرف ایک کہنے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اگے شاید کیڑی شاید تو بڑا ہے اے نا نہیں لیا جاندہ، کیوں؟ اس واسطے کہ نا تے تاں لویا جی اللہ کسے ایک شاید تو بڑا ہوندہ تے، یا دو شیاں تو بڑا ہوندہ، یا تنہ تو بڑا ہوندہ، او تے تمام جہانہ نالوں سب تو زیادہ بڑا ہے۔ اس واسطے انہی کہہ دینا کافی ہوندہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے، زمینہ تو بھی، آسمانہ تو بھی، نبیہ تو بھی، رسولہ تو بھی، کل کائنات 18,000 عالمین تو اللہ سب تو بڑا ہے۔ جنہیں اتھے کسی دا نام نہیں لیا جاندہ نا کہ عموم دا فائدہ ملتا ہے کہ اللہ سب تو بڑا ہے۔ ایمیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ سب تو بڑا متقی ہے، کسی دا اللہ نے نام نہیں لیا، کیوں؟ ابو بکر کسی ایک دو تو بڑا متقی نہیں، ابو بکر ساریاں امتوں تو بڑا متقی اور پرہیزگار۔ گل سمجھ آئی ہے یا کوئی نہیں آئی؟ ابو بکر کسی ایک دو تین چار پنجا تو بڑا متقی نہیں، ابو بکر سب تو بڑا متقی اور پرہیزگار۔ عظمت اور شان امت مصطفیٰ دے وچوں اللہ نے اور کسے دی بھی بیان نہیں فرمائی، بلکہ کسے بھی نبی دی امت دے کسے بھی امتی نو اے مقام حاصل نہیں ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اتقا سب تو بڑا متقی اور پرہیزگار۔ قرآن دی دوسری آیت میں بھی نال جوڑو تے نتیجہ رزلٹ سامنے آئے گا۔ اللہ فرماندہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماندہ ہے میری بارگاہ دے وچ عزت والا زیادہ اوہی ہوندا ہے جیڑا زیادہ متقی ہوئے، تے امت وچوں سب تو بڑا متقی بھی ابو بکر ہے، اللہ دی بارگاہ میں سب تو زیادہ مقام بھی ابو بکر صدیق دا ہے۔ رب کریم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار نو عظمت اور شان اور یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس دے اوپر میں بطور دلیل حدیثاں بھی تانوں سنانا جنہ تو ثابت ہوئے گا۔ بخاری شریف وچ حدیث پاک ہے، نبی پاک صحیح حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت دے مختلف دروازے نے، نماز والا دروازہ الگ ہے، روزے والا دروازہ الگ ہے، حج والا دروازہ الگ ہے۔ حضور نے فرمایا نمازیاں نو نماز والے دروازے دے وچوں بلایا جائے گا کہ نمازی حضرات آؤ اس دروازے وچوں لنگ کے جنت وچ داخل ہو جاؤ، روزے والیاں نو باب الریان دے وچوں بلایا جائے گا بھائی اس دروازے وچوں لنگ کے جنت تے چلے جاؤ، عمل دے مطابق انہوں مختلف دروازیاں دے وچوں بلایا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کوئی آپ دا امتی ایسا بھی ہے کہ جس نو جنت دیاں سارے دروازے وچوں بلایا جائے؟ سارے دے سارے دروازے کھلے نہیں، جدے وچوں دل کردہ ہی آ جا۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں ابو بکر او تو ہیں جنہوں جنت دیاں سارے دروازے وچوں بلایا جائے گا، باقی سارے نو سب نو کوئی کسے دروازے وچوں بلایا جا رہا ہے، کوئی کسے وچوں کوئی کسے وچوں۔ ابو بکر تیرے واسطے جنت دے سارے دروازے کھلے ہوں گے، کیوں؟ ابو بکر سارے تو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ابو بکر جتنا متقی اور پرہیزگار ہو اور ہے ہی کوئی نہ، اس واسطے تاجدار صداقت واسطے جنت دے سب دروازے کھلے ہوں گے۔ دوسری بات سیاست اندر حدیث پاک صحیح حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما نے صحابہ کرام بارگاہ نبوت حاضر نے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ ہے جن نے اج کسی دا جنازہ پڑھیا ہوئے؟ صحابہ کرام خاموش، کوئی بھی نہیں بولیا۔ یا رسول اللہ سے کسی دا جنازہ پڑھیا ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنازہ پڑھ کے آیا بیٹھا، میں ایک مسلمان دا نماز جنازہ پڑھیا ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں تواڈے وچوں کوئی ایسا ہے
جن نے کسی مریض دی عیادت کیتی ہوئے، کسی بیمار نو پوچھیا ہوئے۔ صحابہ کرام خاموش، کوئی بھی نہیں بولیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مریض نو بھی پوچھے آیا اس وقت تک جس وقت حضور نے پوچھا ہے نا، اس تو بعد کسی اور صحابی نے بھی جنازہ پڑھیا ہوئے یا کسی بیمار نو پوچھا ہوئے تو وہ بات دی گل ہے جس لئے حضور نے پوچھا ہے، اس ٹائم تک اور کسی نے نہیں سی پڑھیا۔ سرکار نے فرمایا کسی نے عیادت کیتی ہے مریض دی؟ ابو بکر صدیق کر دیں یا رسول اللہ، میں ایک مریض دی عیادت بھی کر کے آیا ماں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں تواڈے وچ کوئی ہے بھائی جن نے اللہ دے رستے دے اندر اس وقت تک صدقہ کیتا ہوئے؟ کوئی نہیں بولیا۔ ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میں صدقہ بھی کر کے آیا ماں، جنازہ بھی پڑھ کے آیا ماں، مریض نو بھی پوچھ کے آیا ماں۔ یہ تمام عادات اور کسی صحابی نے بھی اتہام نہیں کیتی۔ کیوں؟ اس واسطے ابو بکر تمام چیزیں تمام کام کر کے آئے بیٹھے نے، اور کسی نہیں کیتے۔ وجہ کی؟ ابو بکر صدیق سب تو بڑا متقی اور پرہیزگار۔ متقی سارے صحابہ کرام نے، لیکن ابو بکر صدیق سب تو بڑے متقی اور پرہیزگار۔ اور جڑی خصائل اور عادات اس وقت تک کسی صحابی نے ان دے اوپر لبیک نہ کہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، اچھی عادات، چنگیاں عادتاں، عمدہ خصائل، اچھی عادات، اچھیاں صفتاں، حضور نے فرمایا 360 اچھیاں خصلتاں ہندیاں نے۔ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دے وچوں اگر 1 2 3 4 5 بھی کسی وچ پائیاں جاننا تو او جنتی ہوئے گا۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی امت وچ کوئی ایسا بھی بندہ ہے کہ جدے وچ 360 دیاں 360 خصلتاں ہی پائیاں جان، ساریاں دیاں ساریاں ہی موجود ہون، کوئی ایک بھی مس نہ ہوئے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرا ابو بکر ایسا ہے جدے وچ ساریاں خصلتاں ہی پائیاں جاندیاں نے، 360 اچھی عادات نے، اور فرمایا ابو بکر 360 ہی موجود نے۔ کیوں؟ باقی کسے دے وچ وہ ساریاں نہیں سن۔ ابو بکر چونکہ سب تو وڈے متقی اور پرہیزگار نے، اور آپ دے اندر اچھی عادتاں بھی اللہ نے ساریاں ہی رکھ چھڑیاں نے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماندا ہے ان قریب اس نو جہنم تو دور رکھیا جائے گا جڑا سب تو بڑا متقی ہے۔ حضور دیاں حدیثاں تو اے مسئلہ معلوم ہویا۔ چوتھی حدیث سنو، صحیح حدیث، امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ دے اندر دیگر حدیث دیاں کتاباں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو درداء میرے کریم آقا دے صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور نے، وہ فرماندے نے ایک مرتبہ میں چلدا جا رہا سان تے رستے دے وچ ابو بکر صدیق بھی جا رہے سن، تے میں چلدا انہاں تو اگے گزر گیا، انہاں تو اگے جاندیاں پیاں حضور نے مینوں ویکھ لیا، تے ویکھ کے حضور نے مینوں آواز ماری۔ آپ نے فرمایا ابو درداء آئندہ تو بعد کبھی بھی ابو بکر صدیق تو اگے ٹرن دی کوشش نہ کری۔ کیوں؟ فرمایا اللہ نے میری امت وچوں ابو بکر صدیق تو افضل اور بڑھایا ہی کوئی نہیں، کسی دا حق ہی نہیں بنتا کہ ابو بکر صدیق کے اگے کوئی چل جائے۔ فرمایا ابو درداء آئندہ تو ابو بکر صدیق کے اگے نہیں چلنا۔ کیوں کی وجہ ہے؟ اس واسطے کہ ابو بکر صدیق سب تو بڑے متقی اور پرہیزگار۔ ایسے 20 دلائل نے جو اس بات کے اوپر دلالت کر دینے کہ صدیق اکبر ورگا متقی اور پرہیزگار میرے نبی دی امت جھور کوئی بھی نہیں۔ تقوی اور طہارت اور صداقت دے اندر ابو بکر صدیق دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسی ہستی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ اچھا اگلی گل، اگلا مسئلہ، یہ جڑی میں آیت پڑھ رہی پیڑی ہے نا آپ حضرات دے سامنے، قرآن دیاں تفسیراں لکھن والے اپنے بیگانیاں ساریاں لکھیا ہے بے سب تو بڑا متقی جڑے نے اے ابو بکر صدیق نو ہی کیا گیا، کیونکہ گل امتیاں دی ہو رہی ہے، نبیاں دی اتباعت نہیں ہو رہی۔
تو فرمایا سب تو وڈا متقی اور پرہیزگار۔ اچھا ہن میرے ایمان نال دسو سیانے میانے بندے بیٹھے ہو، بے اگر کوئی بندہ اسیں جس نو بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار سمجھیے، بے آج زمانے دا اس وقت سب تو زیادہ تقوی طہارت اور متقی پرہیزگار اللہ تو ڈرن والا بندہ ہے، تو جی او تواڈا میرا کسی دا حق مار جائے، حق کھا جائے، تو وہ متقی رہ جائے گا؟ گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جڑا تواڈا میرا حق کھا جائے، کسی دی باویں آرام دی کمائی کیوں نہ ہوئے، اگر کوئی کسی دا حق کھا جائے تو کسی دا حق کھان والا کدی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ تو جڑا عام انسان دا حق کھاوے جی او متقی اور پرہیزگار نہیں، تو جڑا آل رسول دا حق کھا جائے او کیویں متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ تو جڑا پھر نبی پاک علیہ السلام دی صاحبزادی دا حق کھائے او کیویں متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ تو جنوں اللہ متقی اور پرہیزگار آکھے او کبھی کسی دا حق کھا ہی نہیں سکتا۔ جے کسی دا حق کھا جائے تو متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، تو جنوں اللہ متقی اور پرہیزگار آکھے او کدی کسی دا سوئی دے نکے دے کروڑویں حصے دے برابر بھی حق کہیں کھا سکتا۔ وجہ یہ ہے میرے بھائیو، جے تیرا میرا روپیہ کوئی کھا جائے او متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، تو جن دے تو یہ الزام لگایا جائے کہ نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام دی صاحبزادی دا حق کھا کے سن، تو پھر اللہ نے متقی اور پرہیزگار کیوں گیا؟ تو جنہوں اللہ نے متقی اور پرہیزگار فرما دیتا ہے وہ کدی کسی دا حق کھا سکتا نہیں ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او نے جنہوں اللہ نے صرف متقی نہیں فرمایا، سب تو بڑا متقی فرمایا۔ تو ہن ایمان نال دسو بجنوں اللہ سب تو بڑا متقی فرمائے بھلا او کس دا حق کھا سکتا ہے؟ وہ قطعاً کسی دا چھے جائے کہ نبی پاک علیہ السلام دی صاحبزادی دا نہ تصور ہی نہیں کیتا جا سکتا۔ جیڑی چیز اللہ دے قرآن دے خلاف ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے، او دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں۔ دنیا دی ہر کتاب غلط ہو سکتی ہے پر اللہ دا قرآن کدی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو جنہوں اللہ دا قرآن پہ فرماندہ ہے سب تو بڑا متقی ہے، تو اسی تاریخاں تے روایتاں نو کیوں سامنے رکھیے؟ ایسیاں تاریخاں تے روایتاں قطعاً قابل قبول نہیں ہیں جڑیاں اے بیان کرن کہ نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا حق کھا لیا، استغفر اللہ العظیم۔ اے صرف لوگ جال چھڑتے نے توانوں پسین واسطے، بے اوہی تا انہاں کھلونا کائی نہیں۔ اسی انہوں اے آنے ہیں بے نبی دے صحابہ نبی دی آل دا حق کھا گیا ہے، تو مڑ لوگ سمجھن کہ یار بڑے تا زیادتی ہے نا نبی دی آل دا حق کھانا، تو چنگا والا بندہ لینو لے جاسی۔ جبکہ اے جھوٹ ہے، اے دا حقی آپ سمجھداری تو، عقل مندی تو، ہوش و حواس تو کم لیا کرو۔ بھائی آج دے زمانے دا کو پیر ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار نامی ہوئے نا، تو اڈا ساڈا کسے دا پیر ہوئے، تو انہوں تسی آن دیو بھائی اے کسے دا حق نہیں کھا سکتا، تو جن نے نبی دی ہاتھ تے بیعت کی تیو بھلا کسے دا کیویں حق کھا سکتا؟ عقل نہیں یہ چیز باطل ہے، اس بات کو تے عقل ہی تسلیم نہیں کر دی۔ دوسری بات ہے کہ اگر اس بات کو منیا جائے تو میرے نبی دی تربیت تے اعتراض ہوتا ہے۔ سمجھائی نا کہ سرکار کریم علیہ السلام دے اوپر جیڑا بندہ سب تو پہلے ایمان لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، سب تو پہلے جیڑا ایمان لے کے آیا ہے تے ساری زندگی نال رہا تے ہجے بھی نال ہی ہے، جی حضور او دی تربیت نہیں فرما سکے تے باقی امت دی کی تربیت کرنی؟ ایک جو استاد ہوئے تے پڑھاندا ہوئے تے جڑے استاد دی پہلی کلاس دا سب تو پڑھا سٹوڈنٹ ہی جڑا ہے جی او ہی کسے نہ قابل ہوئے تو استاد تے اعتراض آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اعتراض کریں گے تے سیدھا اعتراض ذات مصطفیٰ تے ہوئے گا، کیونکہ ابو بکر صدیق دی تربیت کرنے والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بہرحال بات اور طرف جائے چلی جا رہی ہے۔
اتقا سب تو وڈا متقی اور پرہیزگار جنہاں نو قرآن فرما دے وے او کدی کسی دا حق کھا سکدے نہیں ہیں. ایتھے لفظیاں دا تے 2 نمبر جڑے حضرات نے انہاں ساریاں دا اللہ نے رد فرما چھڈیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب تو وڈے متقی اور پرہیزگار. اللہ اکبر. ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم نے فرمایا کہ کھانا لے کے آ. کھانا لے کے آیا نا آپ نے سامنے رکھیا, آپ نے کھانا کھا لیا. بعد او خادم بولیا اکھن لگا حضور تسی روزانہ میں تو پوچھ دیو بے کھانا کدو پیسے لے کے تے بنا کے لے کے آیا ہیں لیکن اج تساں پوچھیا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا چلو جے مینوں نہیں یاد رہا تو ہی دس چا کیویں کھانا تیار کیتے ہی. اکھن لگا جی میں دور جاہلیت وچ نا کاہن ساں اور لوگاں نو اٹکل پچھو لا کے داد اپا لا کے تے پیسے کماندا ساں تے ایک بندے کو میں پیسے لینے سن. اج جو مینوں ملیا تے اون کو میں اپنے پیسے لے لینے تے انہاں دے بازاروں کھانا لے کے آ گیا وا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے تو کی کیتا ہے مینوں پہلے دسیا. آپ نے اپنی انگلی اپنے گلے دے اندر ڈالی اور گلے دے اندر انگلی نو ڈال کے بال بار کہہ کر کے الٹی کر کے وہ کھانا اپنے اندروں نکال دیتا اور بار بار الٹی کیتی کہہ کیتی تاکہ جڑا میں کھانا کھاندا ہے اوندا کوئی حصہ جڑا ہے وہ بھی میرے وجود وچ نہ رہ جاوے. کیوں فرمایا تیری او کمائی مشکوک ہے. ابو بکر صدیق کبھی مشکوک کمائی دا کھانا نہیں کھاتا. تقوی اور طہارت اور متقی سب تو زیادہ متقی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لہذا اس تو یہ فدق کا مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ جڑا سب تو بڑا متقی ہے وہ تو کسی عام بندے دا بھی حق نہیں کھا سکتا چاہے جا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ایسا سوچیا بھی جائے. اچھا اگلی آیت پڑھ کے دیکھو نا. اللہ شان فرماندا ہے اس سے 3 سپارہ سورۃ اللیل دی آیت نمبر 18. اللہ فرماندا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا. فرمایا او جڑا اپنا مال دیندا ہے دل نو پاک کرن واسطے. یؤتی عطا کردا ہے دیندا ہے اپنا مال. ابو بکر صدیق دے بارے فرمایا کہ جڑا اپنا مال دیندا ہے تو قرآن نے تے مسئلہ ثابت کر چھڑیا کہ صدیق مال دین آیا وچوں ہے لین آیا وچوں نہیں ہے. گل سمجھ آئی ہے یہ کوئی نہیں آئی؟ صدیق مال دین والا ہے لین والا نہیں ہے. ابو بکر صدیق نے تے اپنا سارا دا سارا مال مصطفیٰ دے قدماں تو قربان کر دیا ہے اور اس کے اوپر اللہ دا قرآن گواہ ہے کہ جڑا اپنا مال دیندا ہے تزکیہ نفس واسطے. اللہ اکبر. نہ جانے لوگاں نو قرآن پڑھنا نہیں ہوندا یا اندر دی منافقت انہاں نو ان حرکتاں دے اوپر مجبور کر دی ہے جڑے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان اور مقام نو سمجھن تو قاصر نے یا انہاں دیاں سوچاں تے انہاں دے دماغ چھوٹے نے تے صدیق دا مقام وران ورائے جس تو انہاں دی سمجھ وچ اوندا ہی نہیں پیا. یارو سوچن سمجھن والی گل ہے کہ ساڈا کوئی حق کھا جاوے اسی پچھلی زندگی ان دے نال سلام نہ لویے. ابو بکر صدیق نے فاطمہ دا حق کھادا تے نبی اجے تائیں کول سمائی بیٹھا. او تے بعد دا مسئلہ ہے نا کہ ساڈا کوئی حق کھا جائے اسی پچھلی زندگی ان دے نال سلام بھی نہ لویے تو دوجیاں نے بھی اوڑ جاویے بہن دے نیڑے نہ لگیا ہے. تے ابو بکر صدیق نے جو سیدہ فاطمہ الزہرا دا نعوذ باللہ من ذالک حق کھادا سی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجے تک اپنے کول انہاں نوں سنایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگلی بات سنو. یؤتی مالہ وسینب الاتقا. صدیق سب تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. حدیث مشہور ہے لیکن اشارہ تم سناواں گا مسئلے نو سمجھان واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ شریعت دا اے مسئلہ ہے کہ امام انہوں بنایا جائے جڑا علم دے لحاظ نال قرآن دے لحاظ نال
ہر لحاظ نال افضل جڑا ہوئے اس نو امام بنایا جائے، عمر بھی زیادہ ہوئے، علم بھی زیادہ ہوئے، قرآن بھی اچھا پڑھدا ہوئے، قاری بھی اچھا ہوئے، یہ ساریاں چیزاں نہ پائیاں جان تو پھر بچو ایک چیز نو مس کیتا جائے، ترجیح اس نو دتی جائے جن دے وچ ساریاں خوبیاں پائیاں جاندیاں ہون۔ لیکن جدوں نبی پاک علیہ السلام نو کسے نو اپنے مسلح تے کھلارن دی واری آئی ہے نا، تو کیا حضور نو اس مسئلے دا کوئی نہ علم ہے کہ مسلح تے کھلارنا ہے؟ تو مسلح بھی کوئی عام نہیں، نبیاں دے سردار دا مسلح ہے، میرے نبی دا مسلح ہے، میرے مصطفیٰ دی جائے نماز ہے، کہ حضور نو بھی تے پتہ ہے سی نا۔ آج کسی مسیح نے امام رکھنا ہوئے نا تے پوندو جناب مولوی صاحب نو سدو جی اسی نا دا ٹیسٹ لینا ہے، عالم بندے دا جاہل ٹیسٹ پہ لیندے ہوندے ہے، مزے دی بات کہ نہیں کہ عالم بندہ ہوندہ ہے تے ٹیسٹ لینا ہے، سارے جاہل بیٹھے ہوندے، انہوں نے پاس کرنا ہوندہ بے امامت دے قابل ہے، حد ہو گئی ہے، انہیں بھی بیندی تو گٹے پکاندے نہیں۔ بھائی اگر عالم دین ہے جو ان دا ٹیسٹ لینا ہے تو اگے بھی عالم ہی بیٹھے ہونے چاہیے نا، تاں ہی ان دا ٹیسٹ ہوئے گا نا، سمجھ آئی نا۔ ہن پہلی کلاس دا طالب علم ہوئے تو آکے میں میٹرک دا امتحان لینا ملکان کا ٹیسٹ نہ آگئی تو ساڑھے جناب جنہیں بالکل جاہل ہندر نے جنہاں نو نماز پڑھن دا وال کو نہیں ہندہ وہ مسجد دی انتظامیہ بان کے بکر سن کے اسی مولوی صاحب دا ٹیسٹ لینا ہے، عادت ہو گئی ہے۔ جڑا حافظ تے عالم ہے ان دا ٹیسٹ او لوگے جنہیں نماز پڑھن دا وال کا نہیں ہوندہ، پتہ نہیں ساڑھا زمانہ کی پہ کردہ ہے کدھر نو جا رہا ہے۔ ایک الگ ٹاپک ہے، انہاں مسیطہ ہیں جڑے متولی انتظامیہ ہوندے نا، لو جی مولوی صاحب آہ کام بھی کرنا ہے، آہ بھی ساڑھی ڈیمانڈ ہے، آہ بھی ساڑھی ڈیمانڈ ہے، آہ بھی ساڑھی ڈیمانڈ ہے، تو ان دے کو نہیں پوچھنا کوئی ڈیمانڈ تیری بھی ہے یا کوئی نہیں، تو کوئی ساڑھے مولویوں دا بھی قصور ہے، سمجھ آئی نہ میں چاہیے جس لئے وہ اپنی ڈیمانڈاں انداز لین نا اسے تسی بھی اپنی اندسیاں کرو، اے ڈیمانڈاں ٹواڈیاں نے، اے میں پوریاں کرنا گا، اے ڈیمانڈ میری ہے تسی پوری کرنی، سمجھ آئی نا۔ یہ بھی چوپ کی تھی آگ ٹور پہنچ دن، یہ قصور انہاں بھی ہے نہ اپنی قدر آپ بجائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر اے کدی بات پھر کرانگے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے جدو مسلح تے کھلارن دیواری آئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر نو کہو کہ او لوگاں نو نماز پڑھان۔ حضرت عباس بھی موجود نے، حضرت علی بھی موجود نے، انہاں دونوں دی موجودگی دی اندر نبی پاک علیہ السلام دے گھر وچ دوویں موجود نے، حضرت عمر پاک بھی ہیں مسجد نبوی شریف اندر، ابو بکر صدیق دیگر صحابہ بھی ہیں، تو حضور نے فرمایا ابو بکر نو کہو کہ او لوگاں نو نماز پڑھان۔ گل دھیان نال سنیا ہے، نبی پاک گھر وچ نے، علی پاک حضور دے گھر دے وچ کول نے، ابو بکر صدیق مسجد وچ نے، جڑے علی کول نے انہاں نو نہیں فرمایا بے نماز پڑھا، جڑا ابو بکر صدیق مسجد وچ اونوں پیغام بھیجیا تو نماز پڑھا۔ کوئی تو گل ہے نا، اصول تو یہ بنتا، حضور فرماندے علی کول کھلوتا ہے، سرکار کریم علیہ السلام فرماندے نے علی میری طبیعت مبارک جڑی ناساز ہے تو جا نماز پڑھایا، علی جو کول کھڑے سن، لیکن حضور نے انج نہیں فرمایا، کیوں؟ نبی دے مسلح تے وہی کھلو سکدا ہے جڑا سب تو بڑا متقی تے پرہیزگار ہوئے۔ متقی مولا علی بھی ہیں، متقی عمر پاک بھی ہیں، پر نبی نے متقی نو نہیں کھلاریا، سب تو بڑے متقی نو کھلاریا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فقط متقین نہیں کھلاریا، سب تو بڑے متقین کھلاریا ہے اپنے مسلح دی اوپر، اور دس چھڑیا حضور نے صدیق نو مسلح دی اوپر کھلار کے واسایو جنب حل اتقا، اور میرے غلاموں تسی سارے متقی پرہیزگار ہو، پر ابو بکر تواڈے وچوں سب تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ جنہوں نبی اپنے مسلح تے کھلارے ان دے وچ ایک وال برابر جتنا بھی کسی لحاظ نال فرق ہو ہی نہیں سی۔ او دی روحانیت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جڑا نبی دے مسلح دا وارث ہوئے، نبی دی مسجد دا امام ہوئے، تے امام بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ بنایا ہوئے۔ آج لوگ کہندے نے کہ نہیں جی نہیں،
خدا انہوں نے غرق کرے، پتہ نہیں ہے ساڈے وچ آ کتھوں گئے نے. اکھے نے یہ نہیں ہے، ابو بکر صدیق جڑے نا وہ نبی پاک علیہ السلام دے سیاسی خلیفے نے، تے مولا علی جڑے نے وہ روحانی خلیفے نے. جھوٹ. اور سب تو پہلے تے یہ بات ہی بدعت ہے. کیوں؟ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے جدو مصلی تے کھلاریا ہے، اس وقت جدو مصلی تے کھلاریا جائے نا، تو مصلی تے کھلارن دا مطلب روحانی خلافت ہوندا ہے، سیاسی خلافت نہیں ہوتا. کوئی پیر سادی گل کریے، کوئی آستانہ ہوئے، پیر صاحب ہون کوئی، او کسی نو آکھن بیا میرا مصلی دا وارث تو ہے، میرے مصلی تے کھلو تو او ساڈے ملک دا بادشاہ بن جائے گا. بولو تو صحیح. عقل تو بھی بندے کو کام لینا چاہیے نا، کہ جو کو پیر ہوئے اج کل دا تے او کسے نو اعتبار نہ بھی کوئی نہیں ہوندا، کیونکہ جڑی شرینیاں چوکے دیندا ہوئے یہ خلافت بھی اون نہیں دیندن کرما ہے. سمجھ آئی نا؟ جی ہاں، جڑا چنگا پیسہ چڑھدا ہوئے نا پیراں نو، او سال ایک بعد وہ خلافت دے کے بنے آستانہ بنا کے دے چھڑ دین. سمجھ آئی نا؟ بھائی اتنا کوئی سان دیتا ہی انہوں لوگوں کو لینا بھی تے ہے ہی نا کسی طریقے. تے اگے معیار اور ہوندا سی، علم دا، تقوی دا، طہارت دا، شریریاں دا معیار نہیں سی ہوندا. اس واسطہ اگے جڑے کوئی بزرگ ہوندے سن نا، وہ اپنے پیچھے اپنے رنگے تیار کر کے جاندے ہن. سمجھ آئی نا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جے جان لگے نے تو قطب الدین بختیار کاکی نو تیار کر کے گئے نے. قطب الدین بختیار کاکی جے جان لگے نے تے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نو تیار کر کے گئے نے. او جے جان لگے نے تے بابا فرید الدین گنجے شکر نو تیار کر کے گئے نے. تے ہن دے وچ تانوں ایک بھی ایندا نہ لبسی گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ نہ تقوی والے نہیں تیار کیتے ہوئے، نہ پیسے والے کرمانے تیار کیتے ہوئے. تو خیر پیر دا مرید نو اپنے مصلی تے کھلارنا، مصلا دستار دینا، یہ سیاسی خلافت نہیں ہوندی، روحانی خلافت ہوندی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مصلی تے کھلار کے ابو بکر صدیق نو اپنا روحانی خلیفہ بنایا. اس واسطے تو حضرت علی دے کولوں پوچھا گیا نا کہ تسی ابو بکر صدیق دے بارے کی فرماندے ہو، او جو ساڈے خلیفہ نے، تسی اس بات تے راضی ہے ہو یا کوئی نہ؟ تو مولا علی پاک نے فرمایا جنہوں میرے نبی نے ساڈے دین دا امام بنایا، اسی انہوں اپنی دنیا دا امام بھی تسلیم کرنے. ایک کون نے فرمایا؟ مولا علی نے فرمایا کہ حضور نے ابو بکر نو ساڈا دین دا امام بنایا ہے، اسی اپنی دنیا دا امام بھی ابو بکر صدیق نو ہی مننے ہاں. تو جے نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق نو سیاسی خلیفہ بنایا سی، تو مڑتے مولا علی پاک نو چاہیے کہ ابو بکر ساڈا سیاسی خلیفہ ہے، دینی خلیفہ کوئی نہیں. لہذا دین دا امام نہ مولا علی پاک فرما رہے نے صدیق نو میرے نبی نے ساڈا دین دا امام بنایا ہے. کہ حضور دی خلافت سیاسی نہیں بلکہ روحانی خلافت ہے. سیاسی خلافت صحابہ اکرام نے متفق ہو کے اس بات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیتا کہ جدو نبی نے مصلی تے کھلار چھڑیا تے دا مطلب یہ کہ ساڈے سارے وچوں سب تو بہتر ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. لوگ آج شان صدیق اکبر نو سمجھن تو قاصر نے. کیوں؟ اس واسطے کہ رفضیاں کو ٹکڑے لے کے کھادے ہوئے نے، تو نمک حلالی بھی تے کرنی ہے نا. تو نمک حلالی کرن واسطے ابو بکر صدیق دی شان نو کسے نہ کسے طریقے گھٹان دی کوشش کر دے نے. سمجھ آئی نا جی؟ موضوع تے من گھڑت حدیثاں دا سہارا لے کے روایتاں گھڑ گھڑ کے اپنے کولوں تے کسے طریقے سی رفضیاں دی جناب من نمک حلالی کریے تے شان صدیق نو گھٹان دی کوشش کریے. پر یاد رکھیا جے کہ ایک دن اللہ حضرت دا شعر ہے حضور غوث پاک دے بارے، ورفعنا لک ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول بالا تیرا. یہ حضور دے بارے شعر نہیں، اللہ حضرت دا یہ شعر غوث پاک دے بارے ہے کہ حضور غوث اعظم تواڈے اوتے ورفعنا لک ذکر رکھ والے نبی دا سایہ ہے، اس واسطے تواڈا ذکر اونچا ہے. تے ابو بکر تے صدیق ہوئے جڑا اس سبز گنبد دے سائے دے وچ موجود ہے، تے جڑے ورفعنا لک ذکر رکھ دی شان والے نبی دے کول پہ آرام کردا ہے، او دی شان نو کوئی مائی دا لال گھٹا سکدا
نہیں ہے۔ تو پتہ چلیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلے تے آپ کھلار کے دسیا کہ میرے صدیق دا ثانی کوئی نہیں ہے۔ وہ صدیق تو زیادہ شان والا ہونا تے دور دی بات ہے، خدا دی قسم ہے صدیق دے برابر بھی کوئی نہیں جی۔ سمجھ آئی نا؟ ابو بکر صدیق دے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، زیادہ ہونا تے بڑی دور دی بات ہے۔ جنہوں اللہ صدیق آکھے، جنہوں نبی صدیق آکھے، جنہوں علی صدیق آکھے، جنہوں امام جعفر صادق صدیق آکھن، جنہوں جبریل صدیق آکھے، وہ دے ورگا کون ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھی۔ حضور نے ابو بکر صدیق دے بولو تو صحیح پیچھے نماز پڑھی۔ گل نو سمجھا کرو، تواڈے ایمان دی حفاظت واسطے اسی کھپدے رہنے ہاں، سمجھ آئی نا؟ ابو بکر صدیق دے پیچھے میرے نبی نے نماز پڑھی تے ایمان نہ دسو بے جن دے پیچھے میرا نبی نماز پڑھے بھلا ان دے وچ سوئی دے نکے جتنا بھی شک ہو سکتا ہے نہیں؟ جدے مگر نبیاں دا سردار اللہ اکبر نماز پڑھے۔ اور انی بات ہی نہیں، حدیث لمبی، صرف میں اشارہ کیا تھا، مطلب عنوان دے مطابق گفتگو میں شروع تو یہی لے کے چل رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق سب تو بڑے متقی اور پرہیزگار نے۔ جدو سرکار کریم علیہ السلام قبیلہ بنی عمر بن عوف دی صلح کرا کے تے واپس آئے سن، بخاری شریف دی انہیں ہو تو انہوں یہ نظر کوئی نہیں ہوندا، صحیح حدیثاں چھڑ کے من گھڑت حدیثاں وال ٹور پئے ہو۔ صحیح حدیث بخاری شریف دے اندر سرکار کریم علیہ السلام نے تھوڑی جی دیر ہو گئی، حضور واپس تشریف لے کے آئے، مسجد نبوی وچ داخل ہوئے، جماعت دا ٹائم ہو گیا، صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق نے عرض کیتی جی تسی نماز پڑھاؤ۔ سرکار نو دیر حضور تشریف نہیں لے آ رہے، چلو گھر مبارک کے چوندے تو پھر تسی بیٹھے رویا، کیونکہ صحابہ کرام دی عادت سی کہ اذان بلال پاک پڑھ دیندے سن نا تو صحابہ کرام سنتا پڑھ کے بیٹھے رہندے سن، جدوں حضور دا دل کردا سی سرکار تشریف لے آوندے سن۔ آ ساڈی حالت نہیں سی جناب مان کہ سارے نے ٹائم ہو گیا ہے، ایک دوسرے کا ٹائم ہو گیا، مولوی صاحب ٹائم ہو گیا، بجرا گھنٹہ بندو آ کے اذان پڑھ کے بیٹھا، میں لاؤں کوئی نہیں پتا ٹائم ہو گیا، تینوں ایک منٹ ہوا تینوں بڑا پتا ہے ٹائم ہو گیا، صرف دسن واسطے بیٹھے اسی بھی بیٹھے ہاں، ساڈی بھی سنبھال رکھیا، سمجھ آئی نا؟ تے صحابہ کرام دا اے طریقہ کار سی، سنتا پڑھ کے بیٹھا رہنا، جدوں سرکار کریم علیہ السلام دا من چاہنا دل کرنا حضور نے تشریف لے کے آنا تے جماعت کروا دے۔ کسی دی جرت نہیں سی ہوندی کہ حضور علیہ السلام کو کوئی آواز مارن کہ یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہو گیا تو تسی گھر وچ تشریف فرماؤ۔ ادب، احترام، تعظیم، سمجھ آئی نا؟ تے ساڈیاں مسیتاں ٹکے ٹکے دے انتظامیہ ہوندے جائے مانتے ہو مولوی صاحب نوں پہ کر سکے، ہن منٹ اتے ہو گیا ہے، سمجھ آئی نا؟ تے آپ باویں ساری ساری رات بار کنجریاں کھلو کے ویندا رہے، وہ تو ٹائم دا کوئی نہیں پتہ ہوندا، گل کرن لگے ایمان نہ بندیاں نوں شرم بھی کوئی نہیں ہوندی۔ تو خیر حضور تشریف لے کے آئے، اپنا دیر ہو رہی ہے، صحابہ اکرام نے عرض کیتے ابو بکر صدیق نو کہ تسی نماز پڑھا دیو۔ ایمان نہ دسو بھئی جو سارے صحابہ اکرام ہاں یہ آ جا کے سارے ابو بکر صدیق نو کیوں کہیں سن کہ تسی نماز پڑھاؤ؟ عمر فاروق نو بھی تے کہہ ہی سکتے سن، عثمان غنی نو بھی تے کہہ ہی سکتے سن، مولا علی پاک نو بھی تے کہہ ہی سکتے سن، دیگر صحابہ اکرام نے، لیکن سارے ابو بکر صدیق نو ہی کہندے سن کہ تسی نماز پڑھاؤ، کیوں؟ ساریاں نو پتا سی کہ ساڈے وچوں سب تو بڑا متقی ابو بکر صدیق ہے، تے امام وہی ہو سکتا ہے جہاں سب تو زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ اس واسطے صحابہ کرام دی کدی ہوری کسے تے ابو بکر صدیق دیاں ہوندیاں سرکار کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، حضور نے منع فرمایا، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا خبردار میرے صحابہ کرام جتھے ابو بکر صدیق ہوئے ہوتے ابو بکر تو اگے لنگن دی کوئی کوشش نہ کرے۔ حضور دی حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں، فرمایا میرے غلاموں جتھے ابو بکر صدیق موجود ہوئے کوئی جرت نہ کرے ابو بکر صدیق تو اگے لنگن دی، کیوں؟ فرمایا میرے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے سب تو افضل بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام نے کیا ابو بکر صدیق نے تسی نماز پڑھا دیو؟
ابو بکر صدیق مصلی تے کھڑے ہو گئے، نماز ہو رہی سی تے نماز دے دوران ہی نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، مسجد نبوی شریف دے دروازے دے وچوں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام نو پتہ چل گیا کہ سرکار کریم علیہ السلام تشریف لے آئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق چونکہ جدوں بھی نماز پڑھتے سن تے اتنے استغراق اور انہماق دے نال نماز پڑھتے سن کہ آپ دی سائڈاں تے بالکل توجہ ہی کوئی نہیں سی ہوندی۔ صحابہ کرام نے ہاتھ بننے سن، حکم ہے سی انج ہاتھ دے اوپر صحابہ کرام نے ہاتھ ماریا کہ امام صاحب نو پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے نے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی توجہ کوئی نہ، آپ نماز پورے استغراق اور توجہ دنال پڑھا رہے ہیں۔ دوسری صف والیاں نے، تیسری صف والیاں نے، حضور علیہ السلام چل دے پہلی صف وچ تشریف لے آئے۔ ابو بکر صدیق پاک نو اس لے جا پتہ لگا کہ حضور دی تشریف آوری ہو گئی ہے، سرکار تشریف لے آئے۔ جدوں صدیق پاک نو پتہ لگا نا، بخاری دی حدیث ہے، ابو بکر صدیق مصلی تو پیچھے ہون لگے، مصلی تو پیچھے ہون لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق پیچھے نہ ہٹ، تو میرے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھا۔ حضور نے ابو بکر صدیق نو اپنے مصلی تو پیچھے نہیں ہٹایا، ابو بکر صدیق اوتھے ہی کھڑے رہے تے نال آ کے ابو بکر صدیق دے بالکل نال آ کے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع فرما دیتی۔ حالت ایسی کہ حضور نماز پڑھ رہے سن، حضور دے پیچھے پیچھے صدیق پڑھ رہے سن، صدیق دے پیچھے سارے صحابہ پڑھ رہے سن، انج نماز پوری ہوئی سی۔ حضور دے پیچھے ابو بکر، لیکن مصلی تو حضور نے نہیں ہٹن دیتا۔ امت نو مسئلہ سمجھا چھڑیا کہ میرے ابو بکر نو میرے مصلی تو ہٹان دی طاقت کسے کول بھی نہیں ہے، ابو بکر نو مصلی تے میں کھلا رہا، ورنہ کال نو کوئی کہہ سکتا کہ جی نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے تھے ابو بکر صدیق نو حضور نے مصلی تو پیچھا کر کے تے آپ کھڑو گئے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ابو بکر نو فرمایا، ابو بکر ہاتھ نال اشارہ کیتا کہ ابو بکر تو مصلی تے ہی رہو، قیامت تک واسطے لوگاں دے منہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے بند فرما چھڈے کہ کوئی بھی لوگوں میرے یار غار دا ثانی ہو سکتا نہیں ہے۔ اگلی حدیث پاک، صحیح حدیث پاک ذمہ دار میں، سمجھ آئی نا؟ اسی ان نال من غلط حدیثاں نہیں پڑھاں گے، کیوں؟ صدیق دی شان بیان کرن واسطے حدیثاں گھڑن دی لوڑ کوئی نہیں، میرے نبی دیاں سچیاں حدیثاں موجود، سمجھ آئی نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا میرا رب تعالی آسمانہ تے اس بات نو پسند ہی نہیں کردا کہ ابو بکر کو کوئی غلطی ہوئے۔ ترنم والے پاس سے میں نہیں جا رہا، بالکل حوصلے صبر نال تحمل نال بول رہا، میں سمجھ تو آوے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا رب اس گل نو پسند ہی نہیں کردا کہ ابو بکر کو کوئی غلطی ہوئے، اے گل میرے رب نو پسند ہی نہیں ہے۔ جدو ابو بکر دے کو غلطی ہونا رب نو پسند ہی کوئی نہیں، تے زہرا دا حق میں کیویں کھا گیا؟ پھر علی دا حق صدیق کیویں کھا گیا؟ کیا علی دا حق کھانا غلطی کوئی نہیں ہے؟ کیا سیدہ فاطمہ تو زہرا دا حق کھانا غلطی کوئی نہیں ہے؟ جڑا کھاوے گا یقیناً غلطی ہے، لیکن جدو ابو بکر دا خطا تے ہونا میرے رب نو پسند ہی نہیں ہے، تو پھر کیویں ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق تو کوئی غلطی ہو جائے؟ نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ عن الخطا رکھیا ہے، ہو سکتی ہے پر ہوئی نہیں غلطی ابو بکر صدیق دے کولوں، کیوں؟ جنوں میرا نبی اپنا وارث بنا چھڈے او کول بڑی غلطی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے جو مصلی تے کھلاریا، ایمان نال دسو کہ یہ میں زیادہ زور اس واسطے اس تو دے رہا ہاں کہ تواڈے واسطے جاڑ ایو ہی سٹیا جاندا ہے، سمجھ آئی نا جی؟ کہ جی حق کھا گئے جی، علی دی خلافت کھا گئے جی، فاطمہ پاک دا باغ کھا گئے جی، استغفر اللہ العظیم، کیونکہ ساڈے کول تے یہ گلاں چلدیاں نہیں، تے تواڈے رنگے جڑے سادے بندے ہوندے او پھس جاندے نے۔ اس واسطے میں زیادہ زور دے رہا کہ آپ حضرات اس بات نو سمجھو کہ اے چیز عقلاً بھی باطل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی بھی صحابی نا کسی دا حق بھی ابو بکر صدیق نے کدی سوئی دے نکے دے برابر بھی نہیں کھادا۔
توجہ رکھو میرے بھائیو، آخری بات عرض کریے، ٹائم ختم ہو چلے ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے تقوی طہارت اور سب تو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہون دیاں کتنیاں حدیثاں میں آپ حضرات نے سنائیاں نے، سارا خلاصہ عرض کر دیواں۔ قرآن دی آیت سنائی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَيُؤْتِي مَالَهُ، اللہ فرماندا ہے او مال دین والا ہے، مال لین والا نہیں ہے۔ لہذا قرآن دی اس آیت تو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت جڑی ہے وہ ثابت ہو گئی۔ ابو درداء پاک دی حدیث پاک سنائی آپ حضرات نو، مصلی امامت تے کھڑا کرن دی حدیث پاک سنائی آپ حضرات نو، ساریاں نیکیاں کر کے آن والے دی حدیث پاک سنائی آپ حضرات نو، سب خصلتاں ہون والے دی حدیث پاک سنائی آپ حضرات نو۔ انہاں تمام حدیثاں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ثانی کوئی بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام دے وچوں اللہ نے ابو بکر صدیق نو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہندے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور شان نو گھٹان واسطے تے بے وقوفاں نو اے نہیں پتا کہ جن دی شان رب وداوے او دی شان نو کوئی گھٹا سکتا نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی واجہ الکریم، ایمانہ یاد رکھو، بڑی اہم پوائنٹ میں آپ عرض کر دیواں کہ اے جڑے لوگ نے نا آ دوجا مارکا، انہاں دا ایک اصول ہے جڑے اندر اسی علی علی منن والے ہاں، انہاں دا ایک اصول ہے بجو مرضی ہو جاوے حضرت علی دی گل نہیں سمجھائی نا، اے انہاں دا پکا ٹھکا اصول ہے کہ جو اے آکھاں گے کہ اسی علی نو منن والے ہاں پر علی دی گل نو اے بالکل نہیں منن گے۔ کیوں جے علی دی گل نو منیے تو مڑ سنی ہونا پکا۔ وجہ کی علی نے صدیق نو امام منیا، اے ناج تک نہیں منیا۔ علی نے صدیق نو امام منیا ہے، انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، حضور دی ظاہری آیات طیبہ دے اندر بھی اور حضور دے وصال تو بعد بھی، خلافت صدیقی دے اندر بھی مولا علی پاک نے ابو بکر صدیق دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، مندے نے یہ بھی، لیکن مڑ پہ آکھن کے نہیں جی نہیں وہ بادشاہ ہن کہ آپ نے پھر ڈردیاں پڑھیاں، مخلا دسو سمجھ آئی نا گل او کرو جن وکل بھی تسلیم کرے تے جے تہاڈی گل نو مان بھی لویے بفرض محال مان بھی لویے جویں بھی پڑھیاں تو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اسی تے کہنے ہاں کہ انہاں نے محبت نال پڑھیاں نے، پیار نال پڑھیاں نے، کیوں اس واسطے کہ جڑے امام دے بارے رائے اپنی غلط ہوئے اس امام دے مگر نماز ہی نہیں ہوندی تے جے ابو بکر صدیق انج دے سن تے مولا علی پاک دیا تو ساریاں نمازاں گئیاں۔ ایک بندہ جو میرے ہوئے خلاف سمجھ ہین صحیح ہے، میں تو مثال کر رہا ہوں، مثال دیندہ پیا لیکن ہین صحیح، وہ جو میرے ہوئے خلاف ہے وہ دل وچ ہوئے میرے بارے نفرت ہے، سمجھ آئی نا، تو نفرت دل وچ رکھ کے جو میرے پیچھے نماز پڑھے تو دی نماز ہو جائے گی۔ جی آکھے جی میں ڈر دیاں پڑھنا، ڈر کے پڑھے تو مڑو ہو جائے گی۔ جے ان دا نظریہ ٹھیک نہیں ہونا، میرے بارے اس دلوں صاف نہیں ہونا، اتنی دیر تک ان دی میرے پیچھے نماز نہیں ہوئے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نالے شیر خدا تے نالے ڈر گیا، سمجھ آئی نا، نالے شیر خدا تے نالے ڈر گئے سن تے جویں بھی ہے سوچنا ہی گل ہے نا، جنگل دا شیر ہو کے کسی تو نہ ڈرے تے خدا دا شیر ہو کے ڈر گیا۔ دیکھو نا جھوٹ نو چھپائن واسطے کتنے جھوٹ بولنے پوندے نے، اندر بہتر سنی ہو جا کچھ بھی چھپانا نہیں پڑے گا، سمجھ آئی نا، سچا تے سچا تے سونا مسلک ہے اہل سنت و جماعت۔ جویں بھی نمازاں پڑھیاں نے پڑھیاں تے ہیں نا، تے جے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب من حق کھادا سی یا مولا علی دی خلافت نو غضب کر گئے سن تے مڑ مولا علی پاک دی نماز ہو گئی ابو بکر صدیق دے پیچھے؟ جی او ابو بکر صدیق نو متقی اور پرہیزگار نہیں سن سمجھدے پھر تے مولا علی پاک دی نمازاں ساریاں گئیاں تے میں نا مولویو تے
چرسیو بنگیو شرابیو تہاڈیاں ساری کائنات دیاں نمازاں ایک پاسے تے میرے علی دی ایک نماز دا مقابلہ نہیں کرتے. سمجھ آئی نا؟ علی دی ایک نماز دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تے جنہوں علی نے اپنا امام منیا ہے انہوں تو بھی اپنا امام من لے. علی نو تے منن دا تقاضا اے ہے. او کیڑا بندہ ہے؟ ایک محدث گزرے نے امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث، امام بخاری مسلم دے استاد گزرے. انہاں دا بھی الزام بھی سی، لوگ کہندے سن کہ اے جی رافضی نے، نعوذ باللہ شیعہ نے. ہویا کہ او حضرت ابو بکر صدیق نو مولا علی پاک تو افضل مندے آن. او ایک بیلی اندر دا کھوٹا او آیا انہاں دے کول، امام عبد الرزاق دے کول، آکھن لگے جی تسی چنگے علی پاک دے منن والے ہو، بھائی صدیق نو علی نالوں افضل مندے ہو. آپ نے فرمایا میں علی نو منن والا ہوں، ایسے تو صدیق نو افضل مننا. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ فرمان لگے میں علی نو منن والا ہوں، ایسے تو صدیق نو افضل مننا وا. انہاں کہیا کیوں؟ فرمایا میرے وچ اتنی ضرورت نہیں میں علی دے 70 کوڑے کھا سکا. گل سمجھو کوئی نہیں سمجھے؟ فرمان لگے میرے وچ اتنی جرت نہیں ہے جڑا ایجی پھاس کے تے خیبر دا بوہا پٹ کے او چا مگائے اون دے 70 پولے کون جلے. تے مولا علی نے فرمایا جڑا مینوں صدیق کو افضل آکھے گا میں 70 کوڑے ماراں گا. سمجھ آئی نا؟ تو میں آکھا پہلے ایتھے اپنے آپ نو مارو کھاتے نا کیا نندو کیوں مری پیا ہے. سمجھ آئی نا؟ تساں اپنائیوں مار ہی کھانی ہے جڑا نبی دے یاراں دا منکر ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یاد رکھو جویں جویں انہاں دی شان سی اوویں اوویں انہاں دی عمر بھی ہوئی ہے تے اوویں انہاں دی خلافت بھی. اللہ دا نظام دیکھو نا کہ انہاں دا وصال بھی ترتیب نال ہی ہے. پہلے نبی پاک علیہ السلام دا وصال ہویا ہے، اہل سنت و جماعت دا پوری امت دا متفقہ فیصلہ کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام اور مرتبہ ہے. تے حضور تو پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بعد وچ وصال ہویا ہے. انہاں دی زندگی وچ عمر پاک دا وصال نہیں ہویا. صدیق تو پیچھے عمر دا مقام ہے، عمر تو پیچھے عثمان دا مقام ہے، انہاں تو پیچھے مولا علی. کہ اللہ پاک نے انہاں دی عمراں تے انہاں دے وصال بھی اسے ترتیب نال ہی رکھے. چلو خلیفہ تا بنا لینا کسی دے واسطے چوسی لگا، پر عمر تے رب دے کول ہی آئی نا. پر رب تعالیٰ نے انہاں دے وصال وچ بھی ترتیب انہاں دی نو قائم رکھیا. تو قرآن دیاں آیتاں تو اور نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں تو اے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ امتاں دے وچوں، ایک امت دے وچوں نہیں، سب امتاں دے وچوں سب تو اچھی شان والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہ دے پیچھے مولا علی نے بھی نمازاں پڑھیاں نے، امام حسن نے بھی نمازاں پڑھیاں نے، امام حسین نے بھی جنہ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے. تو جنہاں نو 5 تن نے امام منیا ہے تو ان 5 تن دا منن والا انہاں کیویں نہ مننے. سمجھ آئی نا؟ ہووے 5 تن دا منن والا تے صدیق تے عمر نو نہ مننے، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. جن دے پیچھے حسن تے حسین نماز پڑھیے، مولا علی نماز پڑھیے، اوے بھلا اس امام ورگا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ صحیح انہاں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کریم محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ توفیق نصیب فرمائے.